اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے کائنڈز آف ڈیپینڈنٹ کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہمارا ایک لیکچر جو ہے اپلوڈ ہو چکا ہے جس میں ہم نے کلاس اور اس کی ٹو مین کائنڈز یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس اور انڈیپینڈنٹ کلاس پہ بات کی ہے. آج کا یہ ہمارا ٹاپک خاص طور پر ناؤن کلاس کے بارے میں ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کے بعد تمام لرنرز اچھے طریقے سے جانچ پائیں گے کہ ناؤن کلاس کیسے آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے. اس میں ہم مکمل طور پر ناؤن کلاس کو اور کسی بھی ڈیپینڈنٹ کلاس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بالکل عام فہم انداز میں مکمل تفصیل بیان کریں گے، جسے دیکھنے کے بعد عام طالب علم بھی اچھے طور پر ڈیپینڈنٹ کلاس کی ناؤن کلاس کو اچھے سے جان پائے گا. تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاس کی دو مین کائنڈز کون سی ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انڈیپینڈنٹ کلاس. انڈیپینڈنٹ کلاس ایسی کلاس ہوتی ہے جو اسٹینڈ الون ہوتی ہے، جس کے معنی مکمل طور پر واضح طور پر سمجھ آ جاتے ہیں. کلاس میں ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ورب ہوتا ہے اور وہ مکمل معنی دیتا ہے تو اسے ہم انڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. لیکن ایسی کلاس جو مکمل معنی نہیں دیتی ہے اسے ہم ڈیپینڈنٹ کلاس کہتے ہیں. تو جیسے آپ کو بتایا کہ انڈیپینڈنٹ کلاس کی کوئی فردر کائنڈز نہیں ہوتی، جبکہ ڈیپینڈنٹ کلاس کی فردر تین کائنڈز ہوتی ہیں، جن میں ہمارے پاس فرسٹ آف آل نان کلاس ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم ایڈجیکٹو کلاس کو دیکھیں گے اور لاسٹ میں ایڈورب کلاس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جائے گی. تو دیکھتے ہیں واٹ از اے ڈیپینڈنٹ کلاس. چونکہ یہ تینوں یعنی نان کلاس، ایڈجیکٹو کلاس اور ایڈورب کلاس جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاس کی کائنڈز ہوتی ہیں، لہٰذا پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیپینڈنٹ کلاس کیا ہوتی ہے. A dependent clause or a subordinate clause is one of that cannot stand alone as a complete sense because it does not express a complete meaning, sense or thought. Dependent clause ایسی clause ہوتی ہے جو کہ ایک subordinate clause ہوتی ہے اور وہ اپنے مفہوم جو ہے وہ واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی، وہ ایک سنٹینس کے طور پر کھڑی نہیں ہو سکتی اور یہ اپنے مکمل معنی بھی نہیں دیتی. تو یہاں پہ ہم کچھ کی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے جن کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ ہم کس طرح ایک ڈیپینڈنٹ کلاس کو جج کر سکتے ہیں. جی کی پوائنٹس میں ہمارے پاس ہے a dependent clause needs an independent clause to form a complete sense. یعنی ایک جو ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتی ہے اسے اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ ڈیپینڈنٹ کلاس اپنے پورے معنی نہیں دے سکتی، لہٰذا اسے اپنے معنی دینے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا اس کا کی پوائنٹ ہے اٹ بگینس ود اے سبارڈینیٹ کنجنکشن لائک بیکاز اور اف اور ود ریلیٹو پروناؤن لائک وین اور. دوسرے کی پوائنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ کلاس یا تو سبارڈینیٹ کنجنکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے یا پھر یہ ریلیٹو پروناؤن سے سٹارٹ ہوتی ہے، جسے ہم عام فہم میں WH ورڈز یا کویسچننگ ورڈ بھی بولتے ہیں. تو یہ دو کی پوائنٹس بہت ضروری ہیں کسی بھی سبارڈینیٹ کلاس کو جج کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ ڈیپینڈنٹ کلاس اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کلاس کا سہارا لیتی ہے، اور دوسرا ہمارا کی پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیپینڈنٹ کلاس جو ہے یہ سبارڈینیٹ کنجنکشن سے یا پھر یہ ریلیٹو پروناؤن سے سٹارٹ ہوتی ہے. جی اب ہم کچھ ایگزامپلس کو ڈسکس کریں گے ڈیپینڈنٹ کلاس کی ایگزامپل، تاکہ ہم ان کو جانچ پائیں کہ جن پیمانہ پر ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو جانچیں گے کیا وہ ان پیمانہ پر پورا اترتی ہیں. تو کامن سبارڈینیٹ کنجنکشن یہاں پہ کچھ دیے گئے ہیں جن میں آفٹر ہے، آلدو ہے، ایز ہے، بیکاز ہے، بیفور، ایون، اف، even though, if, provided, rather than, since, so that, then, though, unless, until, whether, while, etc. اور کچھ ریلیٹو پروناؤن ہیں جیسا کہ ہاؤ ہے، however, that, what, when, whenever, wherever, which, who, whoever, whom, whose, why, etc.
تو یہ دو ہمارے کی پوائنٹس تھے جن کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. تو ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں. ایگزامپل نمبر 1 ہے یو مے سٹ ویئر ایور یو لائک. جب ہم نے جانچنا ہے کہ ہماری ڈیپینڈنٹ کلاس کہاں پہ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سب آرڈینیٹ کنجکشن کہاں پہ ہے. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ یلو کلر میں ویئر ایور موجود ہے, ویئر ایور یو لائک. تو یہ کلاز یو یہاں پہ سبجیکٹ ہے اور لائک یہاں پہ ایز اے ورب کے طور پر آیا ہے. ویئر ایور یو لائک, تو یہ کلاز ہماری سب آرڈینیٹ کنجکشن ویئر ایور سے سٹارٹ ہو رہی ہے, لہٰذا یہ ہماری ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھیے ہی ول پاس اف ہی ورکس ہارڈ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اف, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ایگزامپل میں اف ہمارے پاس ایز اے سب آرڈینیٹ کنجکشن کے طور پر آیا ہے, اور یہ اف ہی ورکس ہارڈ میں اف ہی ورکس ہارڈ کی کو سٹارٹ کر رہا ہے, لہٰذا یہ کنجکشن جو ہے سب آرڈینیٹ کنجکشن ہے اور یہ کلاز ہماری سب آرڈینیٹ کلاز ہے. ایگزامپل نمبر 3 میں دیکھتے ہیں وی شیل ویٹ ہیئر انٹل یو کم. ہماری پہلی کلاز وی شیل ویٹ ہیئر, یہ سبجیکٹ وی سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اپنے پورے میننگ دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری انڈیپینڈنٹ کلاز ہے, مین کلاز ہے. لیکن انٹل یو کم جو ہے یہ ہمیں پورے میننگ نہیں دے رہی ہے. انٹل یو کم اس کو اگر ہم الگ کر کے پڑھیں تو اپنے میننگ پورے نہیں دیتی جب تک ہم اس کو وی شیل ویٹ ہیئر انٹل یو کم یعنی اس کی مین کلاز کے ساتھ مل کر نہیں پڑھاتے. ایگزامپل نمبر 4 ہے I did not buy the shirt because it was very expensive. Because یہ ہمارے پاس subordinate conjunction ہے اور یہ ہماری کلاس کو سٹارٹ کر رہا ہے because it was very expensive, لہٰذا یہ کلاز ہماری subordinate کلاز ہے جسے ہم ڈیپینڈنٹ کلاز بھی بولتے ہیں. ایگزامپل نمبر 5 ہے do it before you forget. before ہمارے پاس subordinate conjunction ہے, لہٰذا before you forget یہ ہماری subordinate clause ہے. What is a noun clause؟ جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے, ہم دیکھیں گے کہ noun clause کو ہم کس طرح جج کر سکتے ہیں. A noun clause is a dependent clause. تو جیسا کہ یہ اس کی ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک ڈیپینڈنٹ کلاز ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ دو رول جو بھی ہم نے بیان کیے ہیں, یعنی ڈیپینڈنٹ کلاز یا تو سب آرڈینیٹ کنجکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے یا پھر وہ ریلیٹو پرناؤن سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس کو جج کرنا بھی اب آسان ہو چکا ہے کہ a noun clause is a dependent clause that acts as a noun. It can be used as the subject, direct object, indirect object, object of a preposition, complement to the verb. تو noun clause ہماری ایک انڈیپینڈنٹ clause ہے اور یہ مختلف فنکشن پے کرتی ہے. یہ ایز اے سبجیکٹ کے طور پر بھی, ڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر بھی, انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر بھی, آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن کے طور پر بھی, کمپلیمنٹ ٹو اے ورب کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ کس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے. نان کلاس ایز اے سبجیکٹ, وٹ ہی سیڈ واز ٹرو. تو یہ ہمارے پاس جو سینٹینس ہے وٹ ہی سیڈ واز ٹرو, اس میں ہمارے پاس جو وٹ ہی سیڈ, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈبل ایچ فیملی سے سٹارٹ ہوا ہے, وٹ ہی سیڈ, اور اس کے بعد واز کا استعمال ہے. واز ہمارا اس سینٹینس کا مین ورب ہمارا واز ہے, لہٰذا واز سے پہلے ہمارے پاس وٹ ہی سیڈ 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ایز اے سبجیکٹ کے طور پر, لہٰذا وٹ ہی سیڈ ہماری کلاز ہے, چونکہ اس کے اندر ہی سبجیکٹ ہے سیڈ اس کے اندر ورب ہے, یہ ہماری کلاز ہے. چونکہ یہ کلاز جو ہے وہ ڈبل ایچ فیملی سے سٹارٹ ہو رہی ہے, لہٰذا یہ ڈیپینڈنٹ کلاز ہے. اور ڈیپینڈنٹ کلاز میں چونکہ یہ سبجیکٹ ایز اے ورب کے طور پر استعمال ہو رہی ہے, لہٰذا یہ ہماری نان کلاز ہے. تو ایگزامپل نمبر 2 میں دیکھیے نان کلاز ایز اے ڈائریکٹ آبجیکٹ. ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کہ جب ورب کو ہم وٹ کا آنسر کریں تو جو اس کا آنسر دے رہا ہو وہ ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے. تو ایگزامپل دیکھتے ہیں, I could not see whether it was day or night. I could not see, میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر ہم سی کو آنسر پوچھیں اس سے وٹ, سی وٹ, تو آنسر ہوگا whether it was day or night. تو اس میں ویدر ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ڈبل ایچ فیملی سے ورڈ سٹارٹ ہوا ہے ایز اے سبورڈینیٹ کنجنکشن طور پر اس کو ہم یوز کر رہے ہیں, اور اٹ واز ڈے اور نائٹ, کیونکہ اس کا آغاز ڈبل ایچ فیملی والے ورڈ سے شروع ہو رہا ہے, لہٰذا یہ کلاز ہماری
subordinate clause ہے اور subordinate clause میں یہ as a object to a verb, object to a noun clause as a direct object to verb استعمال ہوئی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں نون کلاس ایز این انڈائریکٹ آبجیکٹ. انڈائریکٹ آبجیکٹ میں دیکھتے ہیں شی ٹولڈ ہو ایور وڈ لسن ہر سیڈ اسٹوری. شی ٹولڈ. اب یہاں پہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کا کیا مطلب ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹولڈ کو اگر ہم آنسر کریں وٹ کا تو یہ سیڈ اسٹوری ہمارا ہر سیڈ اسٹوری یہ ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, جبکہ ہو ایور وڈ لسن یہ ہمارا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے جو کہ ایک ہیومن کی طرف اشارہ کر رہا ہے. شی ٹولڈ ہو ایور وڈ لسن, جو کوئی بھی اسے سنے گا ہر سیڈ اسٹوری, وہ اسے سنا دے گی جو کوئی بھی اس کی سیڈ اسٹوری کو سنے گا. تو وہ سنائے گی کیا؟ سیڈ اسٹوری, ہر سیڈ اسٹوری, یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اور ہو ایور وڈ لسن وہ ہمارا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. موسٹلی ہمارے پاس جو انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے وہ ہیومن ہوتے ہیں, اور اس صورتحال میں جب کوئی ایسا سینٹینس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ آبجیکٹ اور انڈائریکٹ آبجیکٹ بھی موجود ہوں, ایسی ایگزامپل میں ہمارے پاس جب ایک سینٹینس کے اندر دو آبجیکٹ موجود ہوں, دو, جیسا کہ شی ٹولڈ ہو ایور وڈ لسن ہر سیڈ اسٹوری, تو جو نان لیونگ تھنگس ہوتی ہے وہ ہمارا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتی ہے, جبکہ جو لیونگ تھنگس ہوتی ہیں وہ ہماری انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتی ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں نون کلاس ایز این آبجیکٹ ٹو اے پریپوزیشن, یعنی پریپوزیشن کو کس طرح جو ہے یہ ہماری نون کلاس ریپرزینٹ کرتی ہے. پے اٹینشن ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. پے اٹینشن ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے. تو یہاں پہ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, یہ وٹ یعنی ڈبل ایچ ورڈ سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, لہٰذا یہ کلاز ہماری سب آرڈینیٹ کلاز ہوگی. اور چونکہ یہ ٹو پریپوزیشن کو جو ہے آبجیکٹ کر رہا ہے, پے اٹینشن ٹو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے, لہٰذا یہاں پہ نون کلاس ایز این آبجیکٹ ہوا پریپوزیشن ہے. نیکسٹ ہماری ہے ایگزامپل نون کلاس ایز اے کمپلیمنٹ اور ٹو اے ورب. لائف از وٹ وی میک اٹ. وٹ وی میک اٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ وٹ ڈبل ایچ فیملی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, لہٰذا یہ کلاز ہماری ڈپینڈنٹ کلاز ہے, اور چونکہ یہ از کے وٹ کا آنسر کر رہا ہے, لائف از وٹ وی میک اٹ, لہذا یہ کلاز ہماری نون کلاز ہے. ایگزامپلس دیکھتے ہیں کچھ نون کلاز کی. اس سے پہلے ہم کی پوائنٹس دیکھیں گے جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, اگین اس کو دیکھیں گے تاکہ ہم جج کر سکیں اپنی ایگزامپلس کو. تو فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا لک ایٹ سبارڈینیٹ کنجنکشن اور ریلیٹیو پروناؤن سچ ایز ہاؤ, اف, دیٹ اینڈ ڈبل ایچ ورڈز. کی پوائنٹ نمبر 2 ہے جسٹ آسک وٹ دا آنسر ٹو گیٹ دیٹ ول بی دا نون کلاز. یعنی ہم نے سب جو ورب ہے اس کو کوشچن کرنا ہے وٹ کا, تو جو کوئی بھی اس کا آنسر دے رہا ہو وہ ہماری نون کلاز ہوگی. تو پوائنٹ نمبر 3 ہے ٹو کنفرم اٹ از اے نون کلاز ریپلیس اٹ ود نون اور پروناؤن لائک ہی, شی, اٹ, دیئر اینڈ دیٹ ایٹسٹرا. یہ 3 کی پوائنٹس ہیں نون کلاس کو جج کرنے کے لیے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری کلاس کنجکشن کہاں پہ ہے یا ریلیٹیو پروناؤن کہاں سے ہے, کون سی کلاس ہے جو کنجکشن سے, سبارڈینیٹ کنجکشن سے یا ریلیٹیو پروناؤن سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. کی پوائنٹ 2 ہے کہ ہم اگر ورب کو کوشچن کریں وٹ کا, تو جو چیز اس کا آنسر دے رہی ہوگی وہ اس کا ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا ڈیفینیٹلی, اور وہ ہماری نون کلاس ہوگی. نمبر پوائنٹ 3 ہے کہ یہ جاننے کے لیے, یہ جج کرنے کے لیے کہ یہ ہماری نون کلاس ہے بھی یا نہیں, ہم اس کو نون کلاس کو جب ریپلیس کریں گے کسی نون یا پروناؤن کے ساتھ تو وہ پورے معنی دے رہی ہوگی. تو بڑھتے ہیں ایگزامپل نمبر 1 کی جانب. I often wonder how you are getting on. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریڈ ہائی لائٹڈ ہے how you are getting on, یہ ڈبل ایچ فیملی سے یعنی کوآرڈینیٹ کنجنکشن سے اسٹارٹ ہوا ہے, how you are getting on, لہٰذا یہ ہماری سبارڈینیٹ کنجنکشن سب آرڈینیٹ کلاز ہے. اچھا, تو یہ I often wonder, میں اکثر حیران ہوتا ہوں, how you are getting on, لہذا یہ ہماری سبارڈینیٹ کلاز ہے اور یہ ہماری نون کلاز ہے. تو ایگزامپل نمبر 2 ہے I went to see what had happened.
I went to see what had happened. آپ دیکھتے ہیں وٹ ہمارے پاس جو ہے ڈبل ایچ فیملی سے وٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ کلاس جو ہے وٹ ہیڈ ہیپن ڈبل ایچ فیملی سے سٹارٹ ہو رہی ہے, لہٰذا یہ ہماری سبارڈینیٹ کلاس ہے اور سبارڈینیٹ کلاس میں یہ ہماری نان کلاس ہے. ایگزامپل نمبر 3 ہے he noticed that the clock had stopped. he noticed that ہمارے پاس ریلیٹو پروناؤن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, تو یہ that the clock had stopped یہ ہماری نان کلاس ہے. he could not decide whom he should address first. he could not decide what. decide کو اگر ہم کوشچن کریں what تو آنسر ہے whom he should address first, لہٰذا یہ ہماری نان کلاس ہے. ایگزامپل نمبر 5 ہے I don't know when I shall return. اگر ہم نو کو وٹ کا آنسر کریں, یعنی یہ 3 پوائنٹس جو ہیں ہم ان تینوں کو جانچتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, تو فرسٹ ہے کہ کوآرڈینیٹ کنجنکشن کہاں سے ہے, ڈیفینیٹلی وہ وین پر ہے, وین آئی شیل ریٹرن. نمبر 2 اگر ہم آنسر کریں نو کو وٹ کا, آئی ڈونٹ نو میں کیا نہیں جانتا, وین آئی شیل ریٹرن میں کیا واپس کب آؤں گا. اور نمبر 3 ہے کہ اس کو اگر ہم کنفرم کرنے کے لیے کسی بھی ناؤن یا پرناؤن سے ہم ریپلیس اس کو کر سکتے ہیں, جیسا کہ I don't know him, میں اسے نہیں جانتا, لہٰذا اس کو پورے معنی دے رہی ہے, لہٰذا یہ ہماری نان کلوز ہے. ایگزامپل نمبر 6 میں they made him what he wished to become. they made انہوں نے اسے بنا دیا. made کو کویسچن کریں what کا کہ کیا بنا دیا, what he wished to become جو وہ اسے بنانا چاہتے تھے, لہٰذا اس made کے what کا آنسر ہے what he wished to become. اور اس کا اگر فرسٹ پوائنٹ دیکھیں تو ڈبل ایچ فیملی سے سٹارٹ ہو رہا ہے وٹ, اور اگر جو ہے ہم اس کو ریپلیس کرنا چاہیں تو ریپلیس کر کے بھی ہمارے میننگ جو ہے وہ کلیئر ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ وہ کسوٹی ہے, یہ 3 پوائنٹس جن پر ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ہماری کلاس نان کلاس ہے بھی کہ نہیں. It is time to check your understanding. So read the following sentences carefully and try to identify the noun clauses. جی اسٹوڈینٹس, ہمارے پاس جو کچھ ایگزامپلز ہیں جن کو اب آپ نے خود جج کرنا ہے کہ ان میں سے کون سی کلاز جو ہے وہ نان کلاز ہے, کیونکہ اس ویڈیو لیکچر میں آپ مکمل طور پر جان چکے ہیں کہ ہم نے کن پیمانوں پر جانچنا ہے کہ یہ ہماری نان کلاز ہے یا نہیں ہے. ان میں ایک تو یہ ہے کہ نان کلاس ڈیفینیٹلی یا تو سبارڈینیٹ کنجنکشن سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی یا پھر ریلیٹو پرناؤن سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی. وہ ریلیٹو پرناؤن جو ہے ڈبلیو ایچ فیملی سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ہم بڑھتے ہیں ایگزامپلس کی جانب. تو فرسٹ ایگزامپل ہے I fear that I shall fail. ایگزامپل نمبر 2 ہے I want to know how far it is from here. نمبر 3 ہے why he left is a mystery. Number 4, there is no meaning in what way you say. Number 5, I am glad to know that you have succeeded. I hope dear students کہ اب آپ جو ہے مکمل طور پر جان چکے ہوں گے کہ ہم نے کس طرح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنی نان کلاس کو. چونکہ یہ جو سبارڈینیٹ کنجنکشن ہے یا ریلیٹو پروناؤن ہے یہ ڈپینڈنٹ کلاسز کو سٹارٹ کرتے ہیں, اور ڈپینڈنٹ کلاسز میں ہماری تینوں کائنڈز آتی ہیں, جن میں نان کلاس جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے, ایڈورب کلاس اور ایڈجیکٹو کلاس جو آنے والی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ بھی انہی سے سٹارٹ ہوں گی. لیکن یہ سبارڈینیٹ کنجنکشن یا ریلیٹو پروناؤن جو ہے فنکشن ڈفرینٹ پے کر رہے ہوں گے, تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے نیکسٹ میں ویڈیوز میں کہ کس طرح وہ ایڈورب کلاس ہیں یا ایڈجیکٹو کلاس ہیں. آئی ہوپ کہ یہ آپ جان چکے ہوں گے کہ ہم نے نان کلاس کو کس طرح جج کرنا ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹس میں ضرور ان ایگزامپلس کے آنسر دینا نہ بھولیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.